است حسین، دین است حسین، دی پناه است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں نصرت نور. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے شہر قائد کراچی سے، جہاں کورنگی سے ہمارے نمائندے جاوید محمود ارائن کی رپورٹ کے مطابق تھانہ عوامی کالونی ایس ایچ او جمال لغاری کی جانب سے 10 محرم الحرام کے موقع پر نواسہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین شہدائے کربلا کی یاد میں لنگر کا اہتمام کیا گیا اور خصوصی دعائیں کروائی گئی ہیں. اس موقع پر تھانہ کورنگی اور تھانہ عوامی کالونی کی ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں سمیت اور صحافی حضرات، علاقہ معززین، اعلیٰ اہل محلہ سمیت ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کے وفد نے شرکت کی. ناروال کے نواحی علاقے جسٹر میں گھروں کی چھتوں سے گزرنے والے 11 وولٹ کی تاروں سے قیمتی جانوں کے ضیاع کا خدشہ. بار بار شکایات کے باوجود واپڈا نے خاموشی اختیار کر لی ہے. عوام سراپا احتجاج بن گئے. اعلیٰ حکام سے اصلاح احوال کا مطالبہ. عوام نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ علاقے میں گھروں کی چھتوں کے قریب سے 11 وولٹ کی تاریں گزرتی ہیں، جس سے جانی نقصان کا خدشہ ہے، جس سے قبل بھی انہیں تاروں سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے اور بارش کے موسم میں مزید پریشانی کا سامنا ہے. بار بار شکایات درج کروانے کے باوجود واپڈا نے خاموشی اختیار کر لی ہے. انہوں نے اعلیٰ حکام سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے. رجانہ سے شامل کریں گے ہمارے نمائندہ رائل نیوز سید سجاد حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق سمندری روڈ ضلع ٹیکسس سے رجانہ ٹک 1 وے ہونے کا منصوبہ تاحال ممکن نہ ہو سکا. تفصیلات کے مطابق آئے روز حکومتی نمائندوں کی طرف سے سمندری روڈ کو 1 وے ہونے کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، جبکہ مٹھائیاں بھی تقسیم ہو چکی اور ڈھول کی بجائے ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا گیا، مگر یہ سب باغ دکھانے کی حد تک رہا. عملی طور پر نہ کچھ بن سکا اور نہ نظر آ سکا. جبکہ رجانہ موٹر وے انٹرچینج بننے کے بعد سمندری روڈ پر بے پناہ ٹریفک کا رش ہو چکا ہے، جس کو آج تک محکمہ ہائی وے اور متعلقہ اداروں اور اہلکاروں نے نظر انداز کر رکھا ہے. آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں. ان حادثات کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اپاہج اور معذور ہو چکے ہیں، جبکہ لاتعداد گھروں میں صف ماتم بچ چکا ہے. بچے، بوڑھے، نوجوان اور اسٹوڈنٹس اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں کورنگی تھانہ زمان ٹاؤن پولیس کی کارروائی. خود کو پولیس اہلکار کبھی سیاسی پارٹی کا نام استعمال کر کے بھتہ طلب کرنے والے ملزم منیر عرف ساجد بھٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات لیتے ہیں کورنگی سے ہمارے نمائندے جاوید محمود ارائن سے. جی جاوید، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، تھانہ زمان ٹاؤن ایس ایچ او انسپکٹر راؤ رفیق کی جانب سے کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. خود کو پولیس اہلکار کبھی سیاسی پارٹیوں کا نام استعمال کر کے بھتہ طلب کرنے والے ملزم منیر عرف ساجد بھٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق متاثرہ خاتون شمشاد بی بی زوجہ رمضان مرحوم انصاف کے لیے تھانہ زمان ٹاؤن پہنچ گئی، جہاں متاثرہ خاتون نے پولیس کو بتایا ہے کہ کورنگی ضیاء کالونی مکان نمبر 564 گلی نمبر 2 کی رہائشی ہوں. میں نے 5 ماہ قبل پلاٹ نمبر 2D 63 سیکٹر 50 عثمان ٹاؤن میں 40 مربع گز پلاٹ خریدا تھا. مورکہ 24 جولائی 2023 کو جب میں پلاٹ پر کام کروانے کے لیے مٹیریل منگوایا تو ساجد بھٹی نامی شخص میرے پلاٹ پر آیا. مجھ سے کہنے لگا اگر پلاٹ بنوانا ہو تو مجھے 1 لاکھ روپے بھتہ دینا ہوگا، ورنہ پلاٹ پر کام کرنے نہیں دوں گا، اور مجھے جانی اور مالی نقصان کی دھمکیاں دے کر گیا ہے. متاثرہ خاتون نے مزید پولیس کو بتایا ہے کہ ساجد بھٹی نامی شخص
خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرتا ہے اور کبھی سیاسی پارٹیوں سے تعلق بتاتا ہے، جس پر تھانہ زمان ٹاؤن ایس ایچ او انسپکٹر راؤ رفیق نے متاثرہ خاتون کی فریاد سنی اور خاتون کو جانی اور مالی نقصان کی دھمکیاں دینے والے اور 1 لاکھ روپے بھتہ مانگنے والے ملزم ساجد بٹی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم سے نام معلوم کیا تو ملزم نے اپنا نام منیر عرف ساجد بٹی بتایا ہے۔ پولیس کی جانب سے ضابطے کی مکمل کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تھانہ زمان ٹاؤن میں منیر عرف ساجد بٹی کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آگے بڑھیں خبر شامل کر لیتے ہیں کہ ملک بھر کی طرح بہاڑی میں بھی 10 محرم الحرام کے حوالے سے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات اور سول اداروں کے ملازم بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے رانا ندیم سے۔ جی رانا ندیم، تفصیلات بتائیے گا، سیکیورٹی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح 10 محرم الحرام کے حوالے سے بہاڑی میں بھی جلوس نکالا جا رہا ہے۔ مرکزی امام بارگاہ سے شروع ہوتا ہوا مختلف راستوں سے گزرتا ہوا جلوس جو اپنے راستے پر رواں دواں ہے۔ اور اگر بہاڑی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو 2000 کے قریب جو سیکیورٹی اہلکار مختلف جگہ پہ تعینات ہیں، اور اس کے علاوہ بہاڑی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی ادارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر 1122 ریسکیو کی بات کی جائے تو ان کی گاڑیاں بھی جلوس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور مختلف جگہ پہ انہوں نے اپنے جو طبی امداد کے لیے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ اور اگر داخلی راستے کی بات کی جائے تو یہاں پہ واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں، اور مختلف چیکنگ کرنے کے بعد لوگوں کو جلوس کے اندر شرکت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ نماز ظہرین جو ہے وہ ضلع کونسل بہاڑی کے اندر ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد جو مرکزی امام بارگاہ وہاں پہ جا کے یہ جلوس اپنا اختتام پذیر کر جائے گا۔ جی بہت شکریہ رانا ندیم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور بتائیں آپ کو کہ ملک بھر کی طرح کشمور میں بھی شہدائے کربلا کی یاد میں یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس درگاہ پیر فتح شاہ بخاری امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں مومنین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مرکزی ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا نادرہ چوک پہنچا، جہاں مومنین نے نماز ظہرین ادا کی اور زنجیر زنی بھی کی۔ جلوس کے مقررہ راستوں پر مومنین اور شہریوں کی جانب سے لنگر اور سبیلوں کے اسٹال بھی لگائے گئے۔ ماتمی جلوس مسلم بازار، شاہی بازار اور سومرہ محلہ سے ہوتا ہوا نماز شام 7 بجے پیر فتح شاہ بخاری امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کی ہمراہ شیعہ تنظیموں کے رضاکاروں کو بھی تعینات کیا گیا۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے سیل کر دیا گیا ہے۔ کاروباری مراکز اور موبائل نیٹ ورک مکمل طور پر بند رہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مصطفیٰ آباد سے۔ ملک بھر کی طرح مصطفیٰ آباد میں بھی یوم عاشوراء کا دن بہت ہی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ نواز رسول غوثہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کے سلسلے میں عقیدت مند اپنے پیاروں کی قبروں پر مٹی اور پھول ڈالنے کے لیے اپنے بڑوں کی قبروں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارا نمائندہ عاطف ملک مصطفیٰ آباد قبرستان میں موجود ہے، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی عاطف ملک، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح شیخو پورہ میں بھی محرم الحرام جو ہے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جہاں پر مجالس اور جلوسوں میں نوازشاہ رسول کو پرسہ پیش کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر لنگر حسینی اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف شہریوں کی بڑی تعداد نے رخ کر لیا ہے شہر خموشاں کا، جہاں پر وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر مٹی، پانی اور پھول کی پتیاں ڈالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر دعائیں مغفرت کی دعائیں اور قرآن خوانی کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ جی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آگے بڑھیں خبر شامل کر لیں گے شیخو پورہ سے۔ ملک بھر کی طرح شیخو پورہ میں بھی یوم عاشوراء کا دن بہت ہی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ نواسہ رسول گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کے سلسلے میں عقیدت مند اپنے پیاروں کی قبروں پر مٹی اور پھول ڈالنے کے لیے اپنے بڑوں کی قبروں پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ تو پہلے بھی تھے، یہ میاں عدنان اور ہے کوئی، وہ کون سی تھی، رانا، سیم ٹو سیم کاپی، آگے نمائندہ چینج ہے۔ یہ عاطف ملک کی تھی اوپر والی، اور نیچے والی رانا پتہ نہیں کون ہے۔
अच्छा डिस्कस। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेंगे डस्का से। हमारे नुमाइंदा मियां फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक भेलू महार 10 मुहर्रम हराम में यौम अशूरा का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह उल्लू महार चौक जा रहा है। पुलिस की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात और दीगर शहरों की तरह भेलू महार में भी 10 मुहर्रम हराम यौम अशूरा इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। ये जुलूस भेलू महार से गुजरता हुआ अल्लू महार माह गुजर बारगाह की तरफ रवाना हुआ, जो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस में नौहा ख्वानी मातमदारी का सिलसिला जारी है। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए नजर न्याज और सबीलों के वसी इंतजाम किए गए हैं। जुलूस सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग पुलिस जाम के चीमा चुंगी और मोतरा के SHO राना आदिल और उनकी टीम तशरीफ फरमा है। खबर शामिल कर लेते हैं कराची कोरंगी से, जहां 10 मुहर्रम हराम के मौका पर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कोरंगी में लगाई गई सबील इमाम हुसैन और मेडिकल कैंप का दौरा किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोरंगी से हमारे नुमाइंदे जावेद महमूद अराइन से। जी जावेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी मोहम्मद अली जैदी और ट्रांसलेशन ऑफिसर रहमतुल्लाह शेख के हमरा डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मोहम्मद काशिफ की जानिब से लगाई गई सबील इमाम हुसैन व मेडिकल कैंप का दौरा किया। इस मौके पर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के अफसरान व अमला भी मौजूद था। नारोवाल में मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस बाद अज़ान सुलझना और अल मुबारकों के साथ अपनी दूसरी मंजिल की जानिब गामजन है। जुलूस के शुरका के लिए लंगर न्यास और मशरूबात की जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम्स, पुलिस रेंजर्स, सिविल डिफेंस और दीगर हसास इदारे जुलूस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम का जुलूस बाबुल इन पहुंचकर वहां जंजीर जनी मुनक्किद की जाएगी। जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ रात 8 बजे गुलिस्तान सहरा पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। खबर शामिल कर लेते हैं लाहौर से। ग्रीन टाउन बागड़ियाँ के इलाके UC 240 में हर साल की तरह इस साल भी तैयब ऑटोस 9 मुहर्रम की मुनासबत से दूध की सबील का इत्तमाम किया गया है, जिसकी सरपरस्ती यासिर दीन और चौधरी नवीद कमर ने की है। इनके साथ हुरैरा पट्टी पर मौजूद रहे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम की खातिर करबला के मैदान में जो कुर्बानी दी, उसकी याद में पाकिस्तान भर की तरह बागड़ियाँ UC 240 में भी अकीदतमंद सबील का इत्तमाम करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को जिंदा रखने के लिए करबला के मैदान में भूखे प्यासे रहे। मुहर्रमुल हराम पर पुरअमन इनेकाद के लिए CCPO लाहौर एडिशनल IG बिलाल सदीक कामियाना और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की क़यादत में अमन कारवां का आगाज़। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, SP सिक्योरिटी तोकीर मोहम्मद नईम, DC लाहौर राफे हैदर, अमन कमेटी के अरकान, उलमाए कराम, मजालिस और जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स, ज़िला इंतज़ामी और आला पुलिस अफसरान की टाउन हॉल में अमन कार्रवाइयों में शिरकत। इस मौका पर CCPO लाहौर बिलाल सदीक कामियाना और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मजालिस और जुलूस ऑर्गेनाइजर्स और लाइसेंस होल्डर्स और शिया कम्युनिटी लीडर्स से मुलाकात की। और CCPO लाहौर का कहना था कि अमन कारवां का मकसद मुकामी कम्युनिटी लीडर से इजहार यकजहती दरपेश मसाइल के हल को यकीनी बनाना है। यौम अशूरा के दौरान अमन के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। यौम अशूरा जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया मिंडान गेट से बरामद होकर रवायती रास्तों से होता हुआ सीना कौबी करते और जंजीर जनी करते हुए मिलाद पार्क पहुंचा, जहां अज़ादारे हुसैन मातम मनाया गया। मिलाद पार्क से जुलूस वापस मुकर्ररा रास्तों से इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ। रेलवे रोड की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। जुलूस के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। DPO बनू सैयद इफ्तिखार शाह की हिदायत पर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कांटेदार तारों के जरिए बंद कर दिए थे।
पतोकी में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होगा। तहसील पतोकी के तमाम छोटे बड़े जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया पहुँच गए, जहाँ एक बड़े जुलूस की शक्ल में अपने रवायती रास्तों पर रवान दवा होगा। मज़ीद जानते हैं पतोकी से मलिक अयूब वहाँ पर मौजूद हैं। जी मलिक अयूब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद सरदस्त दर दस्ते यजीद, हक्का बिना ला इला अस्त हुसैन। ये बारगाह इमाम बारगाह से बरामद होगा, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ बट हवेली पर जाकर नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा। छोटे बड़े जितने भी जुलूस हैं वो वहाँ पर जाकर इकट्ठे होकर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। दूसरी तरफ बात करते चले सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के बहुत हाई अलर्ट इंतजामात कर दिए गए हैं। डीएसपी पतोकी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 300-350 के करीब हमने जो एहलकार यहाँ पर ड्यूटी पर मामूर किए हैं। दूसरी तरफ बात करते चले, सड़क के दोनों तरफ कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जिनके ज़रिए मॉनिटर किया जाएगा। सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट इंतजामात किए गए हैं। दूसरी तरफ बात करते चले तहसील इंतज़ामिया की, तो तहसील इंतज़ामिया की जानिब से सड़कों को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ, सड़क के दोनों तरफ जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको कंटेनर लगाकर भी बंद कर दिया गया है। जी शहजाद शाकिर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़। बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन।